اٹھے اور ایک اونٹ پکڑنے جاتے. کہنے لگے امیر المومنین مجھے ان گنوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اونٹ کی ضرورت ہے، میرے پاس گلا رکھا ہوا ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا اللہ پھر انتظام کر دے گا. ہاں یہ 2 جوڑے کپڑے مجھے دے دیجیے، میری بیوی کے پاس کپڑے دیجیے، میری بیوی کے پاس کپڑے دیجیے. اور وہ کپڑے لیے اور لے کے چلتے بنے. اور پھر کچھ دن کے بعد انتقال ہوا. امیر المومنین کے قبر پر پیدل گئے اور دعا کیا اور لوگوں سے کہا اسی کو قبر پر کھڑے ہو کر کے کہ لوگ اپنی اپنی خواہش کا بندہ ظاہر کرو. تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، میرے پر مال دولت اللہ کرا میں خرچ کروں. اور عمر نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ عمر جیسے لوگ ہوں اور میں ان کو لگا کر کے اپنی امت کا اپنی قوم پر کام کروں. ایسے لوگ تھے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور ایسا جب آخری حد کیا اور واپس آئے تو راستے میں جب لیٹ گئے اور لیٹ کر ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، میرے رب ملک بہت بڑھ گیا ہے، میری عمر ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اپنی یوں ساری میں دیکھنے کے لائق ایک مرتبہ دورے میں نکلے ملک کے شام عرب کی آفت میں پہلی سے وہاں کے گورنر تو امیر حاضر امت اس امت کے امیر اللہ کیا بھی کرو چلتے ہیں ملک کے سامنے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ملک کے شام ترقی یافتہ ملک ہے، وہ قاعدہ کی جو بڑی عالیشان محل میں رہتا ہوگا، دنیا کے لیے بندے تک بالکل بھری ہوگی. دیکھتے ہیں چلو گئے، ملاقات ہوئی، کہنے لگو قاعدہ اپنے گھر لے جاؤ. سبھی کرتے بازار میں جب گرد کرتے تو کوڑا لیے تو رکھایا مجھے گھر لے چلیے چلے لے کر پگڈنڈی کا راستہ آگے سے کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں. آپ کو چلتے چلتے ایک جھوپڑی میں جا کے بیٹھا تھا. یہی تمہارا مکان ہے؟ ہاں کچھ کھلاؤ. اس میں پانی تھا، روٹی سوکھی روٹی کو بھگا دیا تھا، دے دیا، پیش کر دیا، لیجیے کھائیے، یہی کھاتے ہو؟ ہاں میرے پاس کوئی نہیں ہے، روٹیاں پکوا لیتا ہوں، اس کو رکھ دیتا ہوں، اس کو جاتی بھگا بھگا کے کھاتا رہتا. آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگے عبیدہ دنیا بدل گئی، لوگ بدل گئے، حالات بدل گئے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اب تمہاری زندگی تم ایسی آخری تم نہیں بدلے. آخر کیا بات ہے نہ تمہارے بدلنے کی؟ کہنے کا میں امیر المومنین میرے محبوب نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، اسی وعدے کو میں نبھاتا چلا جا رہا ہوں، اس لیے میں نے ایسی زندگی اختیار کی. کہنے لگے کیا وعدہ لیا تھا میرے محبوب نے؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میرے محبوب نے مجھ سے کہا تھا عبیدہ میں جس حالت میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اسی حالت میں مجھے قیامت میں بھی ملنا. امیر المومنین اسی وعدے کو میں نبھا رہا ہوں تاکہ میں اسی حالت میں اپنے محبوب اسی بات میں ایسے ایسے لوگ تھے مدینے میں ہے، سارا علاقہ آپ سے کام. ایک مرتبہ کو گشت کرتے کرتے ایک دروازے پہنچے تو محسوس ہوا کر پیچھے سے چلے گئے تو دیکھا کہ بڑے میں شراب پی چلے کچھ نہیں کہتے، لیکن بڑے میاں سمجھ گئے تو میری خیر ہے تو کام ہو گیا. ان کی مجلس میں آنا بند کر دیا. بہت دنوں کے بعد آئے مجلس میں، تو جب مجلس ختم ہوئی تو کہنے لگے فلانے جگہ
اٹھنا، اور جب آپ کو حکم ہوگا تو مجھے کہے کہ اب تو پٹائی بندے ہاتھوں پکڑ نہیں آتا مجھے، اب تو بچنے والا نہیں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو بلایا اپنے پاس میں، آؤ قریب آؤ قریب آؤ۔ جب ایک دم قریب پہنچے تو کان میں کہنے لگے اللہ جانتا اس دن کی بات میں نے کسی سے نہیں دیکھی تم نے ایسا کہا۔ پھر انہوں نے کہا میری روبی نے ایک بات میری بھی سن لیجیے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اسی دن توبہ کر لیا تھا اور رات تک میں توبہ کی شراب میں بند یہ اسی لیے لکھا میرے دل کہ عالم اسلام کو اگر ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا کی اسلام نہیں یہ تھے ہمارے امیر المومنین کی جو شہادت تھی، ایک محرم حرام کو ان کی جان تھی، اور ان کی یہ خواہش یہ تمنا تھی، دعا بھی کیا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے اور میرے محبوب کے گلیوں میں میری موت دے، میرے قبر مدینہ میں۔ اللہ نے دونوں کی اور جب آخری حالت تھا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ جاؤ عائشہ کے پاس، اور کہا نا کہ عمر نے کہا ہے کہ وہ بھی اپنے محبوب کے قبر میں رہنا تھا، 5 دفعہ ہونے کی یاد ہے۔ عبداللہ گئے، کہا کہ اسے سے کہا ہے، کہنے لگے وہ جگہ تو میں نے رکھی تھی لیکن ایک میں عمر کو اپنے آپ پر کر دی۔ اس کے بعد جب آئے خبر دیے تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن کفن جب ہو جائے تو میرا جنازہ لے جانا، ان کے دروازے پر رکھ دینا، ہو سکتا ہے کہ میں بھی زندہ ہمارے ڈر کو انہوں نے کہا دیا جنازہ رکھ دینا، جب اگر اجازت دے گی تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جلدی پکی ملا کے جب جنازہ تیار ہو گیا دیا ان کے دروازے پر رکھا گیا۔ جب امیر المومنین نے اسی بات کہی تھی تو کہا میں نے زندگی میں یاد دے دیا تو مرنے کی بات کہا آپ ہی وہی دفن کیا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت اب کچھ اور شہداء کے بارے میں بتاؤں، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کے لڑکے کو مسیلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا پکڑ لیا اور ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیا، ناک کاٹ دی، زندگی اور زندگی کی حالت میں کھوس اتارا۔ اس حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر ان کو ماں کو دی گئی کہ تیرے بیٹے کو اس طریقے سے کیا گیا کہ ہاتھ پہلے کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا اور وہ سیدھی اتار دیا گیا، اس حالت میں تیرے بیٹے کو شہید کر دیا تو کہتی ہیں سنیے لہذا یوم البرات، میں نے اسی دن کے لیے اس کو دودھ پلائی، میں نے اسی دن کے لیے اللہ کو اس کو ایسے ایسے صحابہ کرام نے جو زندگیاں دی ہیں، اپنی جان قربان کیا، ایسی ماؤں قربان کیا ہے، تو اللہ پاک نے دین حق۔ ایک صحابی بشیر رضی اللہ عنہ سے ماں نہیں تھی، ان کے والد غزوے میں چلے گئے اللہ کا نبی جنگ میں چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچے چھوٹا بچہ ہے یار نہ پتہ نہیں واپس آؤں گا کیا ہوگا میرے چھوٹے، چلے گئے اور جب گئے تو اللہ کرنا ایسا ہوا کہ شہید ہو گئے۔ اور جب ان بشیر کو خبر لگی کہ قافلہ آ رہا ہے تو مدینہ کے ان کی جگہ پہ چلے گئے، آ کے اپنا ابا کو دینے خوش ہو کے کبو بھی آئیں گے، قافلہ آ رہا ہے، ابو نہیں، ایک قافلہ دو قافلے لوگوں کی جماعتیں چلی آ رہی ہیں، ابو ان کے نظر نہیں آ رہی۔ آخر میں میرے نبی کا قافلہ آیا تو ادھر کے گئے اور کہنے لگے ماذا فعل ابی یا رسول میرا ابو کہاں ہے؟ وہ کہا تو نظر نہیں آ رہا، سب مجھ کو چلے گئے اور آپ یہاں کو نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، میں اس کو کیا جواب دوں؟ پھر دوسرے روپ
چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں باپ پاگا کیا تیرا ابو کہاں ہے؟ میں اس کو کیا جواب دوں اس بچے کو؟ اس کے والد کرنا پڑتا ہے۔ پھر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اللہ، میرے نبی، میرے محبوب، میری والدہ پہلے چلی گئی، میرے والد بھی چلے گئے، اللہ کے نبی میرا پسند نہیں، اب کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کو اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آج سے میں تمہارا باپ محمد اور فاطمہ تیری بہن بیٹھ جائے۔ ایسی ایسی قربانیاں تھی اہل بیت کی قربانیاں دیکھی نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ جانے میں کوفہ کا ارادہ کر لیا تو لوگوں نے منع کیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ لڑکے تھے عبداللہ بن عمر یہ آئے اور کہے کہ مت چاہیے، اپنے والد سے سبق لیجیے، وہ کیا ہے دھوکے باز میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے جو آپ کے والد کے ساتھ کیا نہیں، بولے ایسی کوئی بات نہیں، اٹھا رہے ہیں سب اور سارے کھاتا جاؤں گا۔ اچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آیا، کہے کہ مت جاؤ، مناسب نہیں تھا، کہے کہ جو کوئی بات نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، حج کا مہینہ آ رہا، حج کر تو چلے جانا، لیکن اس سے پہلے مجھے جانا۔ پھر آئے اور کہنے لگے حسین ٹھیک ہے جا رہے جاؤ، لیکن اپنے ساتھ ان عورتوں کو مت لے جاؤ، اگر کچھ ہو گیا تو زندگی کو مت لے جاؤ۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ لوگ خوف نہ کریں، میں جاؤں گا۔ چلے چلے راستہ میں مشہور شاعر فروخہ گزرا ہے، عربی کا مشہور فروخہ، اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کوفے والوں کیسا پایا؟ تو کہنے لگا فروخہ ان کے دل آپ کے ساتھ میں ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف نکلے گی، آپ مت جائیے۔ یہ دھوکہ دیتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ سلمہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، کسی کو گھر میں مکان کرنا ہے، چنانچہ وہ دروازہ بند کر اور دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں حسین آ گئے، میں نے ان کو روکنا چاہا کہ مت جائیے، منع کیا آپ کے نانا، لیکن وہ پھٹیلے تھے، ہم کو ادھر ادھر کر کے اندر بند کیا۔ جب چلے گئے تو تھوڑی دیر میں نے اللہ کے نبی کے رونے کی آواز سنی کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں بے چین ہوں کہ جب اندر گئی تو دیکھا کہ حسین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اللہ کے نبی کو کہنے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آخر آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے جو فرشتہ آیا تھا یہ کہا گیا ہے کہ محمد تیری نمازوں کو تیری امت شہید کر دی، تیری امت تیرے نمازوں کو شہید کر دی، چلے جا۔ سامنا ہو گیا یزید کے لشکر، روک دیا ان لوگوں نے۔ تو کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں، یا میں جہاں سے آیا وہیں چلا جاؤں گا، یا مجھے چھوڑ دیجیے کہ میں جا کر کے یزید سے خود بات کروں۔ لیکن یہ تینوں شرطیں منظور نہیں کرتے کراتے، مختصر کر رہا ہوں، کرتے کراتے کربلا کے میدان میں پانی بند ہو چکا تھا پہلے سے، آپ اندازہ کریں، عورتیں بچے اتنے ہوتے ہوا کا طرف، جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جو لوگ تھے ساتھ میں سب ایک کے بعد دیگرے لوگ شہید ایسا بات
دنیا میں ایسا بہادر آدمی نہیں ملا تاریخ میں. ایک کے بعد دیگر ساتھی شہید و والے بیت بس گئے. علی اکبر جو 16-18 سال نوجوان تھے ان کے بیٹے تھے کہنے لگا آپ کو اس حالت میں میں جا رہا ہوں. چلتے چلتے حسین اپنے والد کے چہرے پر دیدار کیا اور پھر پتہ نہیں آگے ملاقات ہو نہ ہو کر جا رہا ہوں. چلے گئے زخموں سے چور جسم کے ٹکڑے پر لاش ان کے سامنے آتی ہے. اندازہ لگانا اگر باپ بیمار ہو جائے اسپتال میں بھرتی ہو جائے آئی سی یو میں چلا جائے تو بیٹا اگر بیمار ہے تو خود ہی کہا ہاں ٹھیک ہے بات ہے آئی سی یو میں دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کر جانے کا. لیکن اگر بیٹا بیمار ہو جائے آئی سی یو میں چلا جائے اور باپ سے کوئی پوچھے تو روئے گا کہے گا اللہ تعالیٰ میری بھی زندگی میرے بیٹوں میری بھی زندگی میرے بیٹوں سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے. ایسا بہادر انسان کہاں بیٹی کی لاش کو دیکھ کر جا کر قیامت کے دن حوض کوثر پر نہر سے پانی پینے لگے. قاسم ابن الحسن حسن کے بیٹے بڑے بھائی نہایت خوبصورت تھے نہایت خوبصورت اتنا خوبصورت کوئی نہیں تھا تو صحیح نہیں تھا. یہ بھی جاتے ہیں اور ایک بازو کٹ جاتا ہے ان کا اور کہتے ہیں یا اماں اے میرے چچا اے میرے چچا. حسین دوڑ کر کے جاتے ہیں اور لاش کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں بھتیجے تیرا چچا بہت لاچار ہے کچھ نہیں تیرا چچا لاچار ہے کچھ نہیں اس کی بھی لاش وہ سادہ ہے اس وقت پیاس سے بچے خیمہ میں سے لے کے آئے سوچنے لگے کم سے کم اس معصوم بچے کو دیکھ کر ترس کھا نہیں ترس اور ایک تیر آئی ہے بالکل گلے میں یہاں پر ادھر ادھر نہیں ہوتا یہاں لگی خون کا فوارہ بیٹا وہی گود کے اندر دم کھول دیتا ہے اور خون کے فواروں کو اپنے چولہے میں لیتے ہیں اور آسمان میں ادھر کر دیتے ہیں اے میرا رب اس کو قبول کر لی ہے میری آخری کمائی. یہ باپ محترم کو دنیا میں ایسا باپ نہیں ملے گا جس کے سامنے پورا خاندان جو اس کے سامنے شہید ہو آخر میں ہی تیار ہوئے خیمے سے چادر منگائی چادر لیا یہ چادر میری ماں فاطمہ گولڈ میں تلوار منگائی کہا یہ میری تلوار میں نے بانی امامہ منگایا کالا اور لگایا کانے لگے میرے مانا امامہ اور اسی حالت میں میدان جنگ گھنٹوں لڑتے ہیں کہاں تک اکیلے بڑی کو گر گئے زخموں سے دور ہو گئے. ایک لعین نے سینے پر چڑھ کر کے دفنا کر کون جب یہ منظر زینب نے دیکھا خیمے سے نکل کے آئی اور وہ الفاظ انہوں نے یا محمد یا محمد اے محمد آؤ محمد آؤ دیکھو اپنے نواسے کو یہ ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں تمہاری اولاد کو ذبح کر دیا گیا تمہارے نواسوں کو ذبح کر دیا گیا ان کی لاشوں کو حرمتی کی گئی ہے محمد آؤ جی آج تمہارا نواسا خون کی سرخ خون کی جو جوڑا پہنے اس کی بارات آج نکلنے والی تھی ان کے جوڑا پہنا ہوا ہے اور یہ جو شہید ہوئی ہے اس کی باراتی ہے آج تیرے نواسے کی بارات آؤ محمد دیکھو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ آپ نے آپ نہ آئے نہ رویا دستا کچڑا کھا کر کے پانی یہاں پر یہاں بھوکے بھی آتے تھے روزے دیتے پیسہ پیاسے لڑ رہے تھے
اور یہ پانی چھڑکائے طبیعت چھڑکائے جا رہے ہیں اور کھچڑے کھائے جا رہے ہیں. اللہ کو اسی حالت محترم بزرگوں بچوں ان کی لاشوں کو زیاد کے دربار میں ملے. جب یہ قافلہ گیا جا رہا تھا تب کوفہ کے گلیوں سے جب گزرا تب کوفہ والے آنسو بہا رہے تھے. زینب نے کہا رے کوفے والوں تمہیں نے ہمارے بھیا کو بلایا تھا اور تمہیں نے بلا کر تم قتل کر دیا. اللہ پاک قیامت تک تم کو ایسے بلاتا ہے ایسی ہو. جب زیاد کے دربار میں آپ کی لاش رکھی گئی آپ کی گردن ایک کش میں رکھی گئی تو چھڑی سے آپ ہم کو مار آتے اسی کا. ایک صحابی نے کہا چھڑی کو ہٹا لے کم وقت میں نے اس چہرے کو میرا اپنے محبوب کو چومتے ہوئے دیکھا بوسا لیتے دیکھا ہے گود میں کھیلتے دیکھا ہے. جب نماز میں رہتے تھے اس پر چلے جاتے تھے سب کا اپنا پا کر دیتے تھے. ہزاروں بار میں نے اس چہرے کو چومتے ہوئے اپنے محبوب کو دیکھا. ایک چھڑی کو ہٹانے لیکن کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے کٹ جانا مٹ جانا سب کچھ برباد ہو جائے لیکن اب قرآن کو راضی کرنا باطل کو کبھی اس سے مساعد مت کرنا. باطل کو کبھی نہیں کرنا کہ یہاں یہ سچ ہے نہیں تم مٹ جانا سب کچھ کر جانا لیکن میرے نانے کے دل کو باقی رکھنا اس کو اوپر رکھنا کبھی اس کے نیچے بتانا کبھی اس کو بدنام مت کرنا. اور یہ پیغام دیا کٹا کر گردنے پھٹلا گئے یہ کربلا والے کٹا کر گردنے بدلا گئے یہ کربلا والے کبھی باطل کے آگے کچھ نہیں سکتے خدا والے. ایک بول دیتے اپنے آپ کو بچا لیتے اپنی اولاد کو بچا لیتے اپنے بچوں کو بچا لیتے صرف یہ کہتے کہا یزید کے خلاف منظور. ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا. ظالم کا ساتھی کبھی مت بنیے آپ مظلوم کا ساتھی بنیے مظلوم کی حمایت اللہ کا ساتھی. حسین چاہتے سب کچھ اپنا بچا لیتے لیکن منظور نہیں تھا. کربلا کا یہ پیغام ہم کو ہے کہ حق کا ساتھ دیجیے معافی کا ساتھ مت دیجیے ظالم کا ساتھی مت بنیے مظلوم کا سب محترم ہم سب کو پہلے سننا